ماشاءاللہ یہ بندہ پکا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ یاد کیجیے اس وقت کو یقول المنافقون کہہ رہے تھے منافق، والذین فی قلوبہم مرض اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، کیا کہہ رہے تھے؟ غرہ یغر مدہ مدو، دھوکہ دیا ہؤلاء ان لوگوں کو، غرہ ہؤلاء دینہم ان کے دین نے، یہ فاعل ہے دینہم غرہ کا۔ ومن یتوکل علی اللہ جو اللہ پہ توکل کرے، فإن اللہ عزیز حکیم بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ ولو اور اگر، اذ جب، یتوفی الذین کفروا فوت کرتے ہیں، جب فوت کرتے ہیں وہ لوگ، جب فوت کرتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا۔ کون فوت کرتے؟ الملائکۃ فرشتے، یعنی الملائکۃ یتوفی کا فعل ہے۔ تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ یضربون وجوہہم وادبارہم، وہ مارتے ہیں ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر فرشتے۔ وذوقوا عذاب الحریق اور کہتے ہیں چکھو عذاب آگ کا، ذالک یہ، بما باسبب اس چیز کے قدمت ایدیکم آگے بھیجا تمہارے ہاتھوں نے، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ اور بے شک نہیں اللہ ظلم کرنے والا بندوں کے ساتھ، کدأب آل فرعون مانند عادت آل فرعون کی، والذین من قبلہم اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، کفروا بآیات اللہ انہوں نے کفر کیا اللہ کی آیتوں کے ساتھ، فأخذہم اللہ بذنوبہم اللہ نے ان کو پکڑا ان کے گناہوں کے سبب، ان اللہ قوی بے شک اللہ قوی شدید العقاب سخت عذاب والا ہے۔ ذالک یہ، بأن اللہ بے شک اللہ تعالی، لم یک مغیرا نعمتا نہیں ہے بدلنے والا کسی نعمت کو، انعمہا علی قوم جو اس نے انعام کی کسی قوم پر، حتیٰ یغیروا یہاں تک کہ وہ خود بدل دیتے ہیں، ما بانفسہم جو ان کی جانوں میں ہے، وان اللہ عزیز حکیم اور بے شک اللہ سمیع، وان اللہ سمیع، حتیٰ یغیروا ما بانفسہم یہاں تک کہ وہ خود بدل دیتے ہیں جو ان کی جانوں کے ساتھ ہے، وان اللہ سمیع علیم بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ کداب آل فرعون مانند عادت آل فرعون کی، والذین من قبلہم اور وہ لوگ جو ان سے پہلے، کذبوا بآیات ربہم جھٹلایا انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کو، فأہلکناہم بذنوبہم ہم نے ان کو ہلاک کیا ان کے گناہوں کے سبب، وأغرقنا آل فرعون اور ہم نے غرق کیا آل فرعون کو، وکل کانوا ظالمین وہ سب کے سب ظالم تھے۔ ان شر الدواب بے شک بدترین جانور عند اللہ اللہ کے نزدیک، ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا الذین کفروا جو کافر ہیں، فہم لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لاتے، الذین وہ لوگ عاہدت منہم جن سے آپ نے وعدہ لیا، ثم ینقضون عہدہم پھر وہ توڑ دیتے ہیں اپنا عہد، فی کل مرۃ ایک مرتبہ نہیں ہر مرتبہ، وہم لا یتقون اور وہ نہیں ڈرتے، فإما تثقفنہم ثاقف یثقف ثقفتم اس کا ماضی بھی آتا ہے، فإما تثقفنہم پس اگر آپ پالے ان کو فی الحرب لڑائی میں، پھر اب کیا کریں؟ فشرد بہم آپ بھگا دیجئے، بہم ان کے ذریعے، من خلفہم جو ان کے پیچھے ہیں، یعنی انہیں ایسی سزا دیں کہ دوسرے بھی دیکھ کے نٹ جائیں، لعلہم یتقون شاید کہ وہ یذکرون شاید کہ وہ نصیحت حاصل کر سکیں، وَإِمَّا تَخَافَنَّ اور اگر آپ ڈریں، من قوم خیانتاً کسی کی قوم کے بارے سے، کس بات سے ڈریں؟ خیانت کرنے میں، فَانبِذْ اِلَيْهِمْ آپ پھینک دیجئے طرف ان کی، علی سوا برابری پر، ان اللہ لا یحب الخائنین
بے شک اللہ نہیں محبت کرتا خیانت کرنے والوں کو۔ انا مشبہ بالفعل لفظ اللہ اسم لا یحب، انا حرف مشبہ بالفعل لفظ اللہ اسم لا یحب فعل ہوا فعل الخائن مفعول فعل فعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر انا کی خبر انا مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ صدق اللہ العظیم۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ یہ الکریم، ابو اما بکر، بعد۔ ہاں جی، ابو بکر خان صاحب السلام علیکم۔ حبیب الرحمان صاحب، یاسر ربانی، چودھری اسامہ صاحب۔ لو جی اب ہم شروع کرنے لگے ہیں صحیح بخاری۔ ہاں جی، کتاب المناقب، انبیاء تو کل ختم ہو گیا تھا نا، آج کتاب المناقب، بلکہ کل اس کا بھی کچھ حصہ پڑھ جا چکا تھا، تو آج ہم شروع کرنے لگے ہیں آگے۔ چلیں جی، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ابو بکر اعوذ باللہ السمیع آ العلیم جائیں من کتاب الشیطان کے الرجیم، اوپر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب قصۃ موبائل چلا کے نا خزاعۃ، اپنے پاس رکھ لیں، کتاب کے اوپر آ جائیں، ٹھیک ہے، دونوں کام چلتے جائیں گے۔ باب قصۃ خزاعۃ، خزاع قبیلے کا قصہ۔ ہاں جی، خزاع وہ کیسے لوگ ہیں؟ حدثنا اسحاق بن ابراہیم قال حدثنا یحییٰ بن آدم قال حدثنا اسرائیل عن ابی حسین عن ابی صالح عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال عمرو بن لحی بن کمعۃ بن خندف ابو عمر خزاعہ بن لؤی، عمرو بن لؤی ابن کمعۃ ہاں، بن خندف، عمر بن لؤی بن کما بن خندفہ، یعنی عمر بن لؤی مراد عمر بن لؤی، وہ کیا ہے، کیا کیا تھا اس نے؟ پڑھیں آگے۔ ابو خزاعہ، یہ ابو خزاع کا ہے، آگے آ رہا ہے کہ اس نے کیا کام کیا تھا، کیا گناہ کیا تھا عمر بن لؤی نے، اگلی حدیث میں وضاحت ہو جائے گی۔ حدثنا ابو الیمانی قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال سمعت سعید بن المسیب قال البحیرۃ التي یمنع درها، وہ اونٹنی جس کا دودھ روکا جائے للتواغیت، بتوں کے نام پر، للتواغیت، قرآن میں آیا نا ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ، 7ویں پارے میں اس بحیرہ کی بات ہو رہی ہے جس کا دودھ روک دیا جائے بتوں کے نام پر، ولا یحلبها احد من اور الناس، نہ دوہے اس کو کوئی ایک لوگوں میں سے، والصائبۃ التي كانوا یسیبونها، اور صائبہ من بحیرۃ ولا صائبہ، صائبہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کو وہ چھوڑتے تھے کفار مشرک، لآلہتہم فلا، کس کے لیے؟ اپنے بتوں کے نام، لآلہتہم، فلا یحمل علیہا ان پہ سواری نہیں کی جاتی تھی۔ شیء۔ قال وقال ابو ہریرہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأیت عمرو بن عامر الخزاعی، میں نے دیکھا عمر بن عامر خزاعی کو، یہ عمر لوئی ہے، اس کو دیکھا میں نے، یجر کسبہ فی النار، یہ کھینچ رہا ہے اپنی انتڑیاں آگ میں، کسبہ میں نا انتڑیاں آگ میں، کیوں؟ کیا گناہ تھا اس کا؟ وکان اول من سیب السوائب، یہ پہلا شخص ہے، وکانا اولا پڑھا ہے آپ نے؟ جی، وکانا اولا، ہاں ٹھیک ہے، وکانا اولا، ٹھیک ہے، خبر ہے، وہ پہلا شخص ہے جس نے چھوڑی تھی اونٹنیاں بتوں کے نام پر۔ من سیب السوائب، قصہ تو اسلامی۔ لو جی، یہ بات ختم ہو گئی، اب نیا باب شروع ہوگا، قصہ تو اسلامی، ابی ذر، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا قصہ، لیکن یہاں حدیث کوئی نہیں لائی امام صاحب، آگے حدیث آ رہی ہے۔ باب قصۃ زمزم، لو جی، فوراً اس کے ساتھ ہی زمزم کا قصہ۔
حدثنا زيد بن أخزم قال حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة قال حدثني مسنى بن سعيد الكثيري قال حدثني أبو جمرة قال لنا ابن عباس کہا ہمارے لیے عبداللہ بن عباس نے. حافظ صاحب آپ بھی ذرا غور، غلطی بھی نکالا کریں عبداللہ کی. ألا أخبركم بالإسلام أبي ذر بل تو نہیں. ألا أخبركم بإسلام أبي ذر. عبداللہ بن عباس نے کہا بابا جی کیا میں تمہیں ابو ذر رضی اللہ عنہ کے اسلام کے بارے میں نہ بتاؤں؟ قال قلنا بلا. راوی کہتا ہے ہم نے کہا ضرور بتاؤ. قال أبو ذر كنت رجلا من غفار. ابو ذر کہتے ہیں میں غفار قبیلے کا ایک، پتہ ہے نا اسلم غفار جو آپ نے کل پڑھے تھے، جوہینہ مزینہ، ان میں سے میں غفار قبیلے کا ایک آدمی تھا. فبلغنا أن رجلا قد خرج بمكة. ہمیں یہ بات پہنچی کہ ایک آدمی ظاہر ہوا ہے، نکلا ہے مکہ میں. يزعم أنه نبي. وہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ نبی ہے. فقلت لأخي انطلق. اچھا ابو ذر کہتے ہیں میں نے کہا اپنے بھائی کے لیے تو جا إلى هذا الرجل اس آدمی کے پاس، وكلمه وآتني بخبره. وَأْتِنِي بِخَبَرِهِ، اور اس سے کلام کر. وَأْتِنِي بِخَبَرِهِ، اور میرے پاس لا اس کی خبر، یعنی تم جاؤ اور پتہ کر کے آؤ، فانطلق جائزہ لے کے آؤ وہ آدمی کون ہے، کیسا ہے، کہاں ہے، کیا ہے، ٹھیک ہے، کس طرح کا ہے. وَأْتِنِي بِخَبَرِهِ. فانطلق فلقيه. وہ گیا میرا بھائی اور آپ کو ملا، ثم رجع. پھر واپس آیا. فقلت ما عندك. میں نے کیا ما عندک، کیا خبر لے کے آئے ہو؟ فقال والله لقد رأيت رجلا يأمر بالخير خیر آگے وينهى عن الشر. اس نے کہا میرے بھائی نے ہاں اللہ کی قسم میں ملا ہوں ایسے آدمی سے جو نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے، شر سے منع کرتا ہے. فقلت له لم تشفني من الخبر. میں نے کہا اپنے بھائی کو کہ تو نے میری پوری تشفی، تسلی نہیں کی، یعنی مجھے شفا نہیں دی، یعنی تو نے میری تسلی نہیں کی، تسلی بخش جواب نہیں آیا تیری طرف سے. من الخبر فأخذت جرابا وأسا. میں نے کہا اب میں خود ہی جاتا ہوں. میں نے لیا اپنا تھیلا اور آسا، لاٹھی. ثم أقبلت إلى مكة. پھر میں متوجہ ہوا مکہ کی طرف. اللہ میں بھی لے جائے مکے. وجعلت لا أعرفه وأكرهه. فجعلت لا أعرفه. فجعلت لا اعرفه، میں آپ کو پہچانتا نہیں تھا. میں نے آپ کو دیکھا نہیں تھا، لیکن میں کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ خطرہ بڑا تھا. وأكره أن أسأل عنه. اور میں مکروہ سمجھتا تھا کہ میں سوال کروں اس شخص کے بارے میں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. وأشرب من ماء زمزم. اور میں پیتا تھا یہ تعلق کے باب کے ساتھ زمزم کا ذکر ہے نا آپ صاحب. اور میں پیتا تھا زمزم کا پانی. گزارا کیسے کر رہا تھا؟ آب زمزم پی کے. وأكون في المسجد. اور میں رہتا تھا مسجد، کون سی مسجد؟ مسجد حرام. شاباش، مسجد حرام میں. قال فمر بي علي. ابو ذر کہتے ہیں گزرے میرے ساتھ حضرت علی. نہ علی ان کو جانتے تھے نہ یہ علی کو جانتے تھے، بہرحال علی گزرے رضی اللہ عنہ. فقال كأن الرجل غريب. حضرت علی نے کہا لگتا ہے کہ یہ اجنبی پردیسی آدمی ہے. قال قلت نعم. میں نے کہا ایسے ہی ہے، میں پردیسی ہوں. فقال فانطلق إلى المنزل. فانطلق إلى المنزل. قال فانطلقت معه لا يسأل. ٹھہرے. علی نے کہا پھر گھر چلو. فانطلق إلى المنزل، چلے میں آپ کی کوئی مہمان نوازی کرتا ہوں، چلے میرے ساتھ گھر.
لا يسألني عن پیچھے یار پیچھے. فانطلقت معه لا يسألني عن شيء ولا أخبره. میں چلا اس کے ساتھ، نہ تو وہ مجھ سے کوئی سوال کرتے تھے اور نہ میں ان کو بتاتا تھا. نہ وہ پوچھتے تھے اور نہ میں انہیں بتا رہا تھا کہ میں کس لیے آیا ہوں، میں کون ہوں. انہوں نے بھی نہ پوچھا. فلما أصبحت غدوت إلى المسجد. اچھا، رات رہے ان کے پاس لیکن کوئی سوال جواب نہیں ہوئے. جب میں نے صبح کی تو میں صبح آ گیا مسجد میں، پھر اسی جگہ آ گیا پہلی جگہ، لأسأل عنه. تاکہ سوال کروں آپ کے بارے میں. یعنی مجھے کوئی معقول بندہ مل جائے تو میں اس سے پوچھ لوں. وليس أحد يخبرني عنه بشيء. اور نہیں تھا وہاں کوئی ایک مجھے بتانے والا کچھ بھی. فقال فمر بي علي. شام ہو گئی. ابو ذر کہتے ہیں گزرے میرے ساتھ حضرت علی. فقال اما نال للرجل يعرف منزله. اما نالا للرجل یعرف منزلہ. ابھی تک یہ آدمی نہیں پہنچ سکا ہاں جی اپنی منزل تک. یعنی حالی اتنے بیٹھے لگتا ہے انہوں اپنا ٹکانہ نہیں ملیا. منزلہ بعد. ابھی تک بعد من کر دیے. یعرف منزلہ بعد ابھی تک. قال قلت لا. یعنی ابھی تک اس کا ٹھکانہ اس پہ واضح نہیں ہوا. میں نے کہا ہاں ایسے ہی ہے. قال فانطلق معي. اس نے کہا پھر چل میرے ساتھ. قال فقال ما امرك. اس نے کہا علی نے اب پوچھ لیا ما امرک، تیرا کیا ہے معاملہ، کیا ہے مواجرہ تیرا. وما اقدمك. وما اقدامک، اقدام یقدم باب فعال. وما اقدامک، وما اقدمك هذه البلدة. اور کون سی چیز لائی تجھے اس شہر میں، مسئلہ کیے کیوں آئے ہو. قال قلت له ان كتمت علي. میں نے کہا اس کے لیے علی کے لیے اگر تو چھپائے گا میرا معاملہ، ان کتمتا، ان كتمت علي. اگر چھپائے گا تو مجھ پر، اخبرتك. تو میں تجھے خبر دے دیتا ہوں. اگر کسی کو نہ بتائے تو پھر میں تجھے اپنا معاملہ بتا دیتا ہوں. قال فإني أفعل. علی نے کہا میں کروں گا. میں کیوں بتاؤں گا کسی کو، ٹھیک ہے میں نہیں بتاؤں گا. قال قلت له بلغنا. ابو ذر نے کہا میں نے کہا علی کے لیے ہمیں یہ بات پہنچی ہے انه قد خرج ها هنا رجل. یہاں ظہور ہوا ہے ایک آدمی کا، نکلا ہے یہاں ایک آدمی يزعم جو دعویٰ کرتا ہے کہ وہ نبی ہے. انه نبي. اللہ یزعم انہ نبي. نبی. فارسلت اخي ليكلمه. میں نے بھیجا اپنے بھائی کو تاکہ وہ اس کے ساتھ کلام کرے. فرجع ولم يشفني. وہ آیا واپس اور اس نے مجھے شفا نہیں دی، یہ میری تسلی تشفی نہیں کی. من الخبر فاردت ان القاه. تو میں نے چاہا کہ اب میں خود اسے جا کے ملوں. فقال له اما انك قد رشدتا. علی نے کہا خبردار تو اب رشدتا، یعنی رہنمائی پا چکا ہے، یعنی تو صحیح بندے نو مل گئے ہیں، تیرا مسئلہ حل ہو گیا. رشدتا، تجھے رہنمائی مل گئی. هذا وجهي الیہ فاتبعني. هذا رشدتا، هذا یعنی تیری رہنمائی ہوگی اس کی طرف. اب یہ آدمی تجھے مل جائے گا. وجہی الیہ، میرا رخ بھی اسی کی طرف ہے، میں بھی اسی کے پاس جا رہا ہوں. علی کہہ رہے فاتبعنی ادخل حیث ادخل. فتبینی، میرے پیچھے آ جا. ادخل، داخل ہو جہاں میں داخل ہوں. میرے پیچھے پیچھے رہنا، جہاں میں داخل ہو جاؤں تو بھی میرے پیچھے آ جانا. فإنی یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت علی. سمجھ آ رہی ہے نا یہ ساری.
فإني إن رأيت أحدا أخافه عليك، اگر میں دیکھوں کسی آدمی کو جس کا میں خطرہ محسوس کروں گا تجھ پر، یا جس کا کوئی خطرہ ہو، کوئی خطرناک آدمی راستے میں اگر مل گیا، پھر میں کیا کروں گا؟ قمت إلى الحائط حضرت علی کہہ رہے ہیں میں کھڑا ہو جاؤں گا طرف دیوار کی، كأني أصلح نعلي گویا کہ میں درست کر رہا ہوں اپنا جوتا. شاباش. وأمضي أنت، اور تو چلتا رہے، تو نہ رکی تاکہ انہوں شک نہ پوے. فمضى ومضيت معه. اچھا، فمضا، خیر وہ علی چلتے رہے اور میں بھی اس کے ساتھ چلتا گیا. حتى دخلت معه على حتیٰ داخل لفظ کیوں چھڑ رہے ہیں؟ حتیٰ داخلہ ودخلت، وہاں کیوں چھوڑتے ہو یار؟ حتى دخل ودخلت معه یہاں تک کہ حضرت علی داخل ہو گئے اور میں بھی داخل ہو گیا ان کے ساتھ على النبي صلى الله عليه نبی وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فقلت له اعرض علي الإسلام. عارض نہیں پڑھنا، ایرز ٹھیک پڑھا انہوں نے. میں نے کہا کہ آپ مجھ پر اسلام پیش کیجئے. فأرزه، آپ نے اسلام پیش کیا، فأسلمت میں مسلمان ہو گیا. مکانی، اسی جگہ یعنی فوراً فی الفور میں اسلام میں داخل ہو گیا. فقال لی یا ابا ذر، آپ نے فرمایا میرے لیے اے ابو ذر، اکتم ھذا الامر، اکتم حاضل، اکتم نہیں اکتم، چھپائے رکھنا یہ معاملہ، یعنی ابھی کسی کو بتانا نہیں، ابھی وقت نہیں بتانے کا. وارجی الی بلدک، اور چلا جا اپنے شہر. فاذا بلغنا ظہورنا، فیضا، فاذا بلغک، ہاں کا ظہور ہونا، جب تجھے پہنچے ہمارا غلبہ کہ اب ہم غالب آ گئے ہیں. فاقبل، فقلت والذی، فاقبل تو بھی آ جانا، جب ہمارا معاملہ غالب آ جائے گا نا تو پھر تو بھی آ جانا. فقلت والذی بعثک بالحق، میں نے کہا قسم اس ذات کی جس نے آپ کو سچا نبی بنایا، لأصرخن بها ہاں، بین اظہرہم، لأصرخن بها، میں تو ضرور چلاؤں گا اس کے ساتھ ان کے درمیان. یا رسول اللہ نہیں میں نے تو ابھی اعلان کرنا ہے. ہاں جی، ہو جائے جو ہونے والا ہے، جو بھی ہوگا میں دیکھ لوں گا، میں نے تو ابھی اعلان کرنا ہے. بین اظہرہم فجاء الی المسجد قریش جی. و قریش فیہ، وہ آئے ابو ذر مسجد میں، قریش بیٹھے ہوئے تھے اس میں. فقال یا معشر قریش انی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. انی پڑھ لئیے. اس نے کہا قریش کی جماعت، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. چل. فقالوا قوموا الی ھذا الصحابی، انہوں نے کہا اٹھو اس صحابی کی طرف. اب پڑھ لو وابی نو آ گیا نواں. فقاموا فضربت لأموت لے اموتا، وہ اٹھے مجھے اتنا مارا کہ میں مر جاؤں، یعنی مرنے کے قریب پہنچا دیا. فأدرکنی العباس، تو آ لیا مجھ کو عباس نے. اس وقت یہ مسلمان نہیں تھے، حضرت عباس آپ کے چچا. فأکب علی، وہ مجھ پہ جھک گئے، ثم اقبل علیہم، یعنی ان سے بچانے کے لیے. پھر ان کی طرف متوجہ ہوئے. فقال ویلکم تقتلون رجلا، ویلکم، یہ کافروں کی طرف، ویل ہو تمہیں، تم مار رہے ہو ایسے آدمی کو من غفار جو غفار کا ہے. ومتجرکم، ومتجرکم، آگے پڑھیں. وممرکم علی غفار، اور تمہاری تجارت گاہ اور تمہاری گزرگاہ غفار والوں سے تو ہے، غفار والوں کے پاس سے ہے. اتھوں لنگ دے ہو جدو شام جاندے ہو تجارت کرن واسطے تے رستے چ ایک قبیلہ ہے تے جے تسی انہاں دا بندہ مار دیتا تو وہ تھانوں معاف کرن گے. فاقلعوا انی فلما، فاقلعوا انی، ابو ذر کہتے ہیں اتنی بات سن کے وہ مجھ سے ہٹ گئے. فلما ان اصبحت، جب میں نے صبح کی، اگلا دن ہوا نا، اصبحت الغدا، اگلے دن صبح، کل
اگلے دن الغدا، ہاں، جب میں نے اگلے دن صبح کی، رجعت فقلت مثل ما میں واپس آیا اور میں نے کہا جیسے کل کہا، قلت بالامس میں پھر اعلان کیا کڑکا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، ہاں، کھڑکا بجا کے اعلان کیتا۔ فقالوا قوموا الى هذا الصاب انہوں نے کہا اٹھو اس صحابی کی طرف، بے دین کی طرف۔ فسني بي مثل ما صنع بالامس فسنیا بھی مسلمہ، مثل ما سني بالامس تو کیا گیا میرے ساتھ وہ معاملہ جو کل کیا گیا۔ فادركني العباس آ لیا مجھ کو عباس نے، فأكب علي وقال مثل مجھ پہ جھک پڑے مقالتي اور کہا وکالہ مسلمہ، مقالته بالامس اور کہا جو کہا کل۔ قال فكان هذا اول اسلام ابي کالا فکانا حاضا اولا خبر، اول اسلام ابی ذر، یہ تھا ابو ذر کا اسلام، یعنی پہلا اسلام ابو ذر کا۔ لو یہ حدیث مکمل ہوگی۔ باب جہل العربی، عرب کی جہالت کا بیان، وہ کیسے جاہل ندان تھے۔ حدثنا ابو نعمان حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال اذا سرك ان تعلم جهل العربی، جب تجھے یعنی جب تمہارا جی چاہے کہ تو جانے عرب والوں کی ندانیاں، فاقرأ ما فوق 30 و100 فی سورۃ تو الانعام، پڑھ سورہ انعام کی 130 آیت سے اوپر والی آیت، یعنی 131 آیت پڑھ، وہ ندیاں ندانیاں نے اللہ قرآن میں بیان کر رہے ہیں اہل عرب کی ندانیاں۔ قد خسر الذین قتلوا اولادهم صفحہ صفحا بغیر علم، الى قوله، خسارہ پایا انہوں نے، ان لوگوں نے جنہوں نے قتل کیا اپنی اولاد کو، ہاں جی، بے وقوف حماقت اور ندانی میں، قد ضلوا وما كانوا محتدین تک پوری ہے، ہاں جی، یعنی اور جو ان کو اللہ نے رزق دیا اس کو حرام کر دیا اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہوئے۔ واو من یعنی یہ انتصب، کتنی بڑی ندانی ہے کہ بچیوں کو قتل کرنا، اولاد کو زندہ درگور کرنا ہے، جی۔ واو من انتصب الى آبائه فی الاسلام والجاہلیت، جو من انتصب، جو منسوب ہو اپنے آباء و اجداد کی طرف اسلام میں اور جہلیت میں۔ باب من انتصب، دوبارہ پڑھیں۔ واو من انتصب الى آبائه فی الاسلام والجاہلیت، ٹھیک ہے، یہ اپنے آباء و اجداد کی طرف منسوب ہو، جیسے کہ میں فلانا، جی میں کیا سے نا حضرت سلمہ بن اکوا نے، ہاں جی، انا بن الاکوا، ہمیں اکوا دا پتر ہاں، جی نبی پاک نے کیا سی، انا بن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، ایسے۔ وقال ابو عمر و ابو ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف ابن یعقوب ابن ان الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم خلیل اللہ۔ خلیل۔ وقال البراء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا ابن عبد المطلب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ پیچھے کیا تھا، کریم، بیٹا کریم کا، بیٹا کریم کا، بیٹا کریم کا ہے، ہاں، یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم۔ حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي حدثنا الاعمش قال حدثني عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما نزلت وانذر عشيرتك الاقربين۔ اچھا، جب یہ آیت نازل ہوئی نا سورہ شعراء والی، ڈرائیے اپنے قریبی رشتہ داروں کو، جعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینادی یا بنی فہر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکارنے لگے، یعنی خاندانوں کے نام لے کے، یہ باپ کے ساتھ تعلق ہے نا، او بنی فہر، یا بنی عدی ببطون قریش، فہر قریش کا لقب ہے، او بنی عدی،
لبطون لبطون قریش قریش کے قبیلوں کو. وقال لنا قبیصۃ حدثنا سفیان عن حبیب بن ابی ثابت عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال لما نزلت وانذر عشیرتک الاقربین جعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدعوہم قبائل قبائل. ایک ایک قبیلہ ہیں ان کے نام لے لے کے ایک ایک کے نام لے کے انہیں پکارنے لگے. حدثنا ابو الیمانی اخبرنا شعیب حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یا بنی عبد مناف اشتروا انفسکم من اللہ. یہ خاندانوں کے نام لیے جا رہے ہیں. او بنی عبد مناف بچاؤ، اشتروا انفسکم جی. اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے. یا بنی عبد المطلب اشتروا انفسکم من اللہ یا ام الزبیر بن عوام. اور زبیر بن عوام کی ماں رسول اللہ کی پھپھی یعنی صفیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت رسول اللہ. امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا فاطمہ بنت محمد ٹھیک ہے. اشتری یا انفسکم. اشتری یا تسنیہ کیوں آیا ہے؟ ابو بکر اشتری یا پیچھے اشتری آیا، یہ اشترو آیا، یا اشتریا کیوں آ رہا ہے؟ فوراً بتا دیں، کیونکہ یہاں خطاب فاطمہ اور صفیہ کو ہے رضی اللہ عنہما، اس لیے تسنیہ آ رہا ہے اشتریا. انفسکما من اللہ لا املک لکما من اللہ شیئا سلانی. صلاح یا یہ بھی تسنیہ، تم دونوں مانگ لو مجھ سے من مالی ما شئتما جو تم چاہتی ہو. صلاح سالہ یا سالوں سے. باب ابن اخت القوم و مولا القوم منہم. قوم کا آزاد کردہ غلام اور قوم کا بھانجا انہی میں سے ہوتا ہے، بھانجا انہی میں سے ہوتا ہے. حدثنا سلیمان بن حرب حدثنا شعبۃ عن قتادہ عن انس قال دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم الانصار خاصۃ فقال بلایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو، صرف انصار کو. فقال هل فیکم احد من غیرکم. اور فرمایا تمہارے اندر کوئی اور بھی ہے تمہارے علاوہ؟ قال لا. قالوا لا انہوں نے کہا نہیں، الا ابن اخت مگر اللہ ابن اختنا، مگر ہماری بہن کا بیٹا یعنی ہمارا بھانجا. اخت لنا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن اخت القوم منہم. بھانجا انہی میں سے ہوتا ہے. باب قصۃ الحبشی و قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حبشیوں کا قصہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. یا بنی ارفدہ تھا. یا بنی ارفدہ تھا. ارفدہ ان کا نا کو بڑا تھا یعنی ابا و اجداد میں، اس کے نام پہ. او ارفدہ کی اولاد. حدثنا یحییٰ بن بکیر حدثنا لیث عن قیل عن ابن شہاب عن عروۃ عن عائشہ ان ابا بکر دخل علیہا عندہا جاریتان. و انتہا لفظ نہ چھڑ یار. و عندہا جاریتان. حضرت عائشہ کہتی ہیں ابو بکر ان کے پاس آئے اور ان کے پاس دو لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھی فی ایام منا. منا کے دنوں میں، یہ منا کے دنوں کی بات ہے. تغنیان و تدففان. جو گا رہی تھی بواس کے گانے، بواس کے شعر پڑھ رہی تھی، یہ دوسری روایت میں ہے، اور دف بجا رہی تھی. و تضربان. ہاں ٹھیک ہے. والنبی صلی اللہ علیہ وسلم متغشن بثوبہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر میں لپٹے ہوئے تھے. فانتہرہما ابو بکر تو ڈانٹا ان کو ابو بکر نے. فکشف النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن وجہہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے سے وہ چادر ہٹائی. فقال دعہما یا ابا بکر. ابو بکر جانے دے، چھوڑ دے. فإنہ ایام عید. چلے عید کے دن ہے، انہوں نے کرن دے خوشیاں. وتلک الایام ایام منا. اور یہ دن منا کے دن تھے. وقالت عائشہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسترنی وانا انظر. حضرت عائشہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا، آپ مجھے پردہ کیے ہوئے تھے اور میں دیکھ رہی تھی الی حبشیوں الحبشۃ کی طرف. وهم یلعبون فی المسجد. وہ مسجد میں کھیل رہے تھے. فزجرهم عمر. عمر نے ان کو ڈانٹا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم دعهم امنا. امنن بنی ارفدہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا عمر جانے دو، ہاں بنو ارفدہ امن سے رہو، امن سے کھیلتے رہو، یعنی تمہیں کوئی ڈر نہیں.
یعنی من الامن، یعنی من الامن، یہ امن سے رہو، امن سے کھیلتے رہو۔ باب من احب اللہ یسب نسبہ، اللہ یسبا مجہول پڑھے، جو یہ پسند کرتا ہے کہ نہ گالی دی جائے اس کے خاندان کو، حسب نسب کو۔ کوئی بندہ پسند کرتا ہے؟ نہیں، کوئی نہیں پسند کرتا۔ حدثنا عثمان بن ابی شیبہ حدثنا عبدۃ عن ہشام عن نبی عن عائشہ قال استاذن حسان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اجازت مانگی حسان بن ثابت نے رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فی حجاء المشرکین، مشرکین کے ہجو کرنے میں۔ قال کیف بنسبی، ہے آپ فرمایا کیا کرے گا میرے نسب کے ساتھ، یہ باپ کے ساتھ الگ، یار میں بھی تو میرا نسب، میری رشتہ داری ہے ان کے ساتھ، کیا کرے گا میری رشتہ داری کے ساتھ۔ قال کیف بنسبی فقال حسان لأصلنک ٹھیک ہے، منہم لأصلنک منہم، اگے کما کما تسل تسل الشعرۃ، من العجین، لأصلنک منہم کما تسل الشعرۃ من العجین۔ یا رسول اللہ میں ایسے نکال لوں گا آپ کو ان سے جیسے آٹے سے بال نکال لیا جاتا ہے۔ وعن شعر ہی ہوندے نے جی۔ وعن ابیہ قال ذهبت اسب حسان، ہاں جی، وعن، وعن ابیہ، اور اسی کے باپ سے روایت ہے، کہنے لگے کہ میں شروع ہوا حسان کو گالیاں دینے لگا حضرت عائشہ کے پاس۔ کیوں؟ قال ذهبت، حسان کا کیا مطلب گناہ تھا؟ انہوں نے جنہوں نے تہمت لگائی تھی نا، عبداللہ بن ابی وغیرہ، ان میں حضرت حسان بھی شامل تھے، تو میں برا بھلا کہنے لگا حضرت عائشہ کے پاس حسان کو۔ قال ذهبت اسب حسان ٹھیک ہے، عند عائشہ ہاں، فقالت لا، عائشہ نے کہا نہ گالی دو۔ کیوں؟ لا تسبه فإنه لا كان، تسبہ، لا تسبه فإنه كان ينافه عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس حسان کو گالی نہ دے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا کرتے تھے اشعار کی صورت میں۔ قال ابو الحیثم نافحت الدابۃ، نافحت یا نافحت الدابۃ، یہ ینافع لفظ آیا ہے نا، ینافع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ینافع، اس لفظ کی وضاحت کر رہے ہیں کہ نافحت الدابۃ، آگے پڑھے، اذا رمت بحوافرها، جب وہ مارے اچھلے اپنے سم کے ساتھ، یعنی جانور اچھلے کودے، اس لفظ کی بول دینے، جانور اچھلتا ہے نا، لتا ماردا ہے، چھڑا ماردا ہے، ہاں جی، وہاں کہتے ہیں نفحت الدابہ۔ ونافحہ بالسیف، ونافحہ، ونفحہ بالسیف، کب بولتے ہیں نفحہ بالسیف؟ اذا تناولہ من بعید، جب اس کو دور سے مارے، دور سے آ کے تلوار مارے نا، وہاں لفظ بولتے ہیں نفحہ بالسیف۔ باب ما جاء فی اسماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ علیہ وسلم کے ناموں کے بارے میں۔ آج تو بڑا اچھا پڑھ رہے ہیں عبداللہ، پر لفظ چھڑ رہے ہیں کدی کدی۔ وقول اللہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم الآیہ، وقولہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وقولہ ہی پڑھے، وقولہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ اشداء علی الکفار، وقولہ من بعد اسمہ احمد۔ حدثنا ابراہیم، ایک نے نام لائے، وامنوا بما نزل علی محمد، 4 دفعہ آپ کا نام آیا نا قرآن میں محمد، 1 دفعہ احمد آیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چلے، حدثنا ابراہیم بن المنذر، حدثنا ابراہیم بن المنذر حدثنی معن عن مالک عن ابن شہاب عن محمد بن جبیر بن مطعم عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لی 5 اسماء، جبیر بن مطعم فرماتے ہیں میرے 5 نام ہیں۔ میرے کتنے نام ہیں؟ 5۔ انا محمد، میرا نام محمد، و احمد، میں احمد، وانا الماحی، میں ماہی، مہا یمہو سے یعنی مٹانے والا، الذی یم اللہ بالکفرا،
جس کے ذریعے اللہ نے کفر کو مٹا دیا. وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ آگے عَلَىٰ قَدَمَيَّ میں حاشر ہوں وہ کہ قیامت کے دن لوگ جس کے قدموں پر اکٹھے کیے جائیں گے. وَأَنَا الْعَاقِبُ اور میں عاقب ہوں، یعنی محمد، احمد، ماہی، حاشر، عاقب، 5 نام ہیں. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش. تمہیں تعجب نہیں ہوتا کہ کیسے ہٹاتا ہے مجھ سے اللہ قریش کی گالیاں، اللہ میرا کیسے دفاع کرتا ہے. ولعنهم اور ان کی لعن تان، شتم قریش و لعنہم، ولعنهم يشتمون یشتمون مذمما ويلعنون مذمما وانا محمد. یشتمون مذمما ویلعنون مذمما، وہ گالی دیتے ہیں مذمم کو، وہ لعن تان کرتے ہیں مذمم کو، میں تو محمد ہوں. سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حافظ اجاز سلفی صاحب السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کا؟ حافظ صاحب ماشاء اللہ. ابو بکر خان صاحب جی، اچھا ٹھیک ہے. باب خاتم النبیین، یعنی میں کوئی مذمم تو نہیں نا، میں تو محمد ہوں. ہاں جی، یہ گالیاں دے رہے ہیں مذمم کو جبکہ میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. باب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. بابن پڑھ لے پھر، بابن خاتم النبیین. اگر بابو پڑھنا ہے تو پھر خاتم النبیین پڑھنا پڑے گا، لیکن آپ آسان پڑھ لیں بابن خاتم النبیین. حدثنا محمد بن اس بات کا بیان کہ آپ سب نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں، آپ کے بعد نبی کوئی نہیں. حدثنا محمد بن سنان حدثنا سلیم بن حیان حدثنا سعید بن میناء عن جابر بن عبد الله قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم مثلی ومثل الانبیاء کمثل رجل بنا دارا. میری مثال اور نبیوں کی مثال اس شخص کی طرح جس نے بنایا ایک گھر، فاکملها اس کو مکمل کیا واحسنها اور بہت اچھا بنایا، الا موضع لبنۃ سوائے ایک اینٹ کی جگہ کے، یعنی ایک اینٹ نہ لگائی. لابن پڑھنا ہے، لابن با کے کسرے کے ساتھ. اگر لبن پڑھیں گے تو پھر یہ اس کا معنی دودھ ہو جائے گا. لابنۃ فجعل الناس يدخلونها، لوگ اس میں داخل ہونے لگے. ويتعجبون ويقولون لولا موضع اللبن، لولا موضع اللبن، اور داخل ہونے لگے اور تعجب کرنے لگے اور کہنے لگے کیوں نہیں رکھی گئی یہ اینٹ، یعنی کاش کہ یہ بھی لگا دی جاتی. ایک اینٹ کی کمی ہے، وہ اللہ نے پوری کر دی. کیسے کس طرح؟ ہاں جی، وہ محل اللہ نے کیسے مکمل کیا؟ کسر نبوت اللہ نے محمد رسول اللہ کو بھیج کے صلی اللہ علیہ وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن مثلي ومثل الأنبياء من قبل كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله، بہت خوبصورت بنایا ہوں. إلا موضع لبنة من زاویة، مگر اس کے کونے میں ایک اینٹ کی جگہ. فجعل الناس يطوفون به ويتعجبون له ويقولون حلا وزعت هذه، لوگ تعجب کرنے لگے اور کہنے لگے کیوں نہیں لگائی گئی یہ اینٹ. هذه اللبنة قال فأنا آپ نے میں فانا اللبنة، وہ میں اینٹ ہوں، وأنا خاتم النبی، اور میں خاتم النبیین ہوں. اب اینٹ لگ گئی، اٹ لگ گئی، کار پورا گیا. ہن ہے کسی اٹ دی لوڑ؟ ہاں، کسی کوئی قادیان دی اٹ یا کوئی اور اٹ ہے لوڑ آندی؟ نہیں. تو جب آ گئے کسی پاسوں تو پھر
ہاں جی انہوں مارا گے چک کے زمین تے انہیں کریں گے ٹکڑے ٹوٹے، بلکہ میں تو کہندا ہوں نا اپنی تقریراں انہوں کسی بازار وچ نہیں پڑھنا، انہوں کسی گلی وچ نہیں پڑھنا، انہوں کسی محلے چ نہیں پڑھنا، کسی چوک چ نہیں توڑنا، وہ سٹھ نو لیٹرین توڑنا ہے، گٹر توڑنا ہے، وہ اٹ گٹر سٹنی ہے۔ پتہ ہے تانوں مرزا کتنے مریا سی بے ایمان؟ ہاں، اس واسطے جتھوں دا مال ہے انہوں اتنے سٹاں گے۔ چلیں جی، باب وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی یہ مختصر حدیث ہے، پڑھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا بیان۔ حدثنا عبداللہ ابن یوسف کا حدثنا عبداللہ نہیں عبداللہ، حدثنا عبداللہ ابن یوسف حدثنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب عن عروة بن الزبیر عن عائشة ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توفی وهو ابن 63۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے 63 سال کی عمر میں۔ کتنے سال کی عمر میں؟ 63 سال آپ نے عمر پائی۔ ہاں جی۔ وقال ابن شہاب واخبرنی سعید بن المسیب مثلہ۔ جو بیچارے کہتے ہیں نہیں فوت ہی کوئی نہیں ہوئے تو پھر 63 سال کا کیا مطلب ہے؟ باب کنیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت کا بیان۔ ابو القاسم۔ حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبۃ عن حمید عن انس قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی السوق۔ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں، فقال رجل یا ابا القاسم، ایک آدمی نے کہا یا ابا القاسم، یعنی اس نے کسی اور کو پکارا، آپ کو نہیں، آپ نے سن لیا۔ فالتفت النبی صلی اللہ علیہ تو وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا، فقال سموا باسمی ولا تقتنوا بکنیتی۔ آپ نے فرمایا میرے نام پہ نام رکھو، میری کنیت نہ رکھو۔ علماء کہتے ہیں یہ آپ کی زندگی میں تھا، بعض میں رکھا جا سکتا ہے، ہاں جی، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کلی طور پہ آپ کی کنیت نہیں رکھی جا سکتی۔ حدثنا محمد بن کثیر حدثنا شعبۃ عن منصور عن سالم عن جابر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سموا باسمی ولا تقتنوا بکنیتی۔ شاباش۔ حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا سفیان عن ایوب عن ابن سیرین قال سمعت ابا ہریرہ یقول قال ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم تسموا باسمی ولا تقتنوا بکنیتی۔ باب حدثنا اسحاق بن ابراہیم اخبرنا الفضل بن موسیٰ عن الجعید بن عبد الرحمن قال رأيت السائب بن یزید ان ابن 94۔ قال رأيت السائب بن یزید ان تے کونی، قال رأيت السائب، میں نے دیکھا صاحب بن یزید کو 94 سال کی عمر میں، ابن 94۔ کتنے سال کی عمر؟ ہاں 94، 94۔ جلدن و معتدلن، جلدن و معتدلن، کیسے دیکھا ان کو 94 سال کی عمر میں؟ جلدن، فٹ فاٹ، ہاں جلدن، معتدلن، معتدل یعنی نہ موٹا نہ ٹھڈ ودیا نہ جناب کوب نکلیا پنجابی یعنی بالکل فٹ فاٹ تھے۔ کون؟ صاحب بن یزید۔ کتنی عمر میں؟ 94 سال کی عمر میں۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ آگے وجہ آ رہی ہے۔ فقال قد علمت ما قد علمت، وہ کہتے تھے مجھے پتہ ہے، ما متعت به سمعی و بصری، نہیں فائدہ پہنچایا گیا مجھے اس کا، یعنی میری آنکھ کو، میرے کان کو، میرے کان کو، میری آنکھ کو، یعنی کان بھی ٹھیک تھے، آنکھیں بھی ٹھیک تھی، ہاں جی، الا بدعاء رسول اللہ، ہاں مگر یہ رسول اللہ کی دعا کی برکت تھی۔ آپ نے میری صحت کے لیے دعا کی تھی۔ میں ایک دفعہ یہ بیمار ہو گئے تھے نا بچپن میں، تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا، غالباً ان کی خالہ لے کے آئی، آگے حدیث آ رہی ہے، تو نبی السلام نے ان کے لیے دعا کر دی، ہاں جی، بیماری بھی ختم ہو گئی، اور آپ دیکھ رہے ہیں کتنی لمبی عمر پائی، اور کہہ رہے ہیں کہ میں 94 سال کی عمر میں بھی ٹھیک ٹھاک تھا۔ ان خالتی ذهبت بی الیہ، میری خالہ لے گئی مجھ کو آپ کی طرف۔ فقالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابن اختی شاکن، یار، اور کہنے لگی اللہ کے رسول میرا بھانجا بیمار ہے، فادعوا اللہ لہ، اس کے لیے اللہ سے دعا کیجئے۔ قال فدعا لی، تو صاحب بن یزید کہتے ہیں آپ نے میرے لیے دعا فرمائی۔
زبیر جتالہ. ہاں جی محمد زبیر جتالہ. محمد زبیر جتالہ صاحب السلام علیکم. ممتاز اسلم. ممتاز اسلم صاحب کیا حال ہے؟ نازو حسس. نازو حسس ماشاء اللہ. ابوبکر خان. ابو بکر خان صاحب آپ تو آج بہت ٹائم دے رہے ہیں نا ماشاء اللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. حدیث کے لیے ٹائم نکالنا بڑی سعادت ہے، بلکہ میں کہتا ہوں عبادت ہے. جی چلیں بس. ابو بکر اب آپ پڑھنے لگے. بہت اچھا پڑھا ہے عبداللہ نے. کیوں جی آج بہت اچھا بہت شاندار پڑھا ہے عبداللہ صاحب ماشاء اللہ. لو اور ذرا کتاب تے ہی رہنا ہے ٹھیک ہے، غلطی نہ کو جائے. بہت اچھا پڑھا ہے آپ نے ماشاء اللہ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بے فکر ہوں جی میں نے اچھا پڑھ لیا ہے کل پھر غلطیاں آن. ہاں اور محنت کریں. باب خاتم النبوتی. ہاں جی خاتم النبوہ ختم نبوت کا بیان. حدثنا ختم محمد بن نبوت دا سالار آیا، نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا. ہن نواں نبی جگ تے آ کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا. صلی اللہ علیہ وسلم شہادت دی انگلی میرے پیر وانگو. ویسے یہ ٹائم بہت اچھا ہے کھلا ٹائم، جتنا چاہیں پڑھ لیں. وہ ذرا محدود سا ٹائم ہوتا ہے وہ 2 بجے والا. شہادت دی انگلی میرے پیر وانگو، کھڑی کر کے آسمان ول تیر وانگو. پر کمر 2 ٹکڑے کر کے وخا کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا. صلی اللہ علیہ وسلم. چلو جی پڑھو. باب خاتم النبوتی صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وآلہ حدثنا وسلم. محمد بن عبید اللہ حدثنا حاتم عن الجعیدی قال سمعت صائبہ بن یزید قال ذهبت. یزید مطالعہ کیا آپ نے کہ نہیں کیا؟ سچ بتا دیں. کیا. اگر نہیں کیا تو عبداللہ ہی پڑھے گا. یزید کیوں پڑھا ہے آپ نے؟ قال سمعت صائبہ بن یزید قال ذهبت بی خالتی الی رسول اللہ صلی لے اللہ گی مجھ کو میری خالہ رسول اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم. فقالت یا رسول اللہ ان ابن اختی واقع یا رسول اللہ میرا بھانجا بیمار ہے. فماسہ راسی ودعا لی بالبرکت. اللہ آپ نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا اور برکت کی دعا کی. ایسے واسطے 94 سال عمر پائی. وتوضا فشربت من وضوئه. اللہ آپ نے وضو کیا، میں نے آپ کے وضو کا پانی پی لیا. ثم قمت خلف ظهره. پھر میں کھڑا ہوا آپ کی پیٹھ کے پیچھے. یہ صاحب بچہ کہہ رہا ہے. فنظرت الى خاتم بین کتفی. تو میں نے دیکھا مور کی طرف آپ کے کندھوں کے درمیان. مثل زر الحجلتی. مثل زر الحجلت مسحری کے بٹن کی طرح. ڈولے نہیں ہوندی ان چھوٹے چھوٹے بٹن اندر ایویں چمک رہی سی. قال ابن عبید اللہ الحجلۃ من حجل الفرس. ہاں یہ حجل جو ہے نا یہ حجل الفرس گھوڑے کی چمک، وہ چمک جو اس کی آنکھوں کے درمیان ہوتی ہے حجل. الذی بین عینیہ. عینہ ہے ٹھیک ہے. وقال ابراہیم بن حمزہ مثل رز الحجلۃ. ہاں مثلا رز الحجلۃ پیچھے آیا نا زر یعنی زا پہلے رے بعد میں، اور یہ کہہ رہے ہیں رز الحجلہ رز را پہلے. قال ابو عبداللہ الصحیح الرا قبل الزا. اچھا امام ابو عبداللہ کہتے ہیں کہ یہی ٹھیک ہے، زا سے پہلے را، زا سے پہلے را. رز الحجلہ رز. باب صفات النبی صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا بیان. ماشاءاللہ. ضیاء الرحمان. ضیاء الرحمان صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ قاری عبدالعزیز. قاری عبدالعزیز صاحب. ابو محمد کہاں ہیں؟ وہ نہیں آیا. جی. حدثنا ابو عاصم عن عمر بن سعید بن ابی حسین عن ابی ملیکۃ عن عقبۃ بن الحارث قال صلی ابو بکر العصر ثم خرج. نماز پڑھائی ابو بکر صدیق نے عصر کی. یہ پتہ ہے کب کی بات ہے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد چند دن ابوبکر صدیق نے عصر کی نماز پڑھائی، ثم خرج یمشی فر الحسن ہاں پھر نکلے چلتے ہوئے، انہوں نے دیکھ لیا حسن بن علی کو، یلعب مع الصبیان، وہ کھیل رہے تھے ساتھ بچوں کے، ہائے 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 ہائے، فحملہ علی عاتقہ، آہا ہا ہا، ابو بکر نے انہیں اٹھا لیا اپنے کندھے پر، ابو بکر صدیق نے کن اٹھایا؟ حسن بن علی نو، یہ کدا پتر ہے حضرت علی کا، جڑا ابو بکر دا دشمن سی، استغفر اللہ، جہدے نال ابو بکر دی لڑائی سی، اور یار اللہ دا خوف کرو اور خدا کو ڈرو، اور وہ لڑتے نہیں تھے، وہ تو پیار کرتے تھے۔ وقال بأبی شبیہ بالنبی لا شبیہ بعلی، اچھا علی بھی ساتھ تھے، علی بھی ساتھ گئے، حسن بن علی کو اٹھایا اور کہنے لگے بے ابی، میرا ماں باپ قربان، ہائے حسن پہ میرا ماں باپ قربان، شبیہم بالنبی لیسا شبیہم بعلی وعلی یضحک، حسن حسن تیری شکل نبی کے ساتھ ملتی ہے، علی کے ساتھ نہیں ملتی۔ علی مسکرا رہے تھے، والی جزاک، وعلی یضحک، علی مسکرا رہے تھے۔ حدثنا احمد بن یونس حدثنا زہیر حدثنا اسماعیل عن ابی جحیفہ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکان الحسن یشبہہ، حضرت حسن نبی علیہ السلام کے مشابہ تھے، مشابہ۔ کیوں جی؟ ابو بکر نے کیوں اٹھایا؟ ابو بکر نے اٹھانا ہی سی نا، ابو بکر نے وہ چہرہ نظر آیا، اج وہ چہرہ یعنی حسن دے چہرے وچوں اج وہ چہرہ نظر آیا جن ابو بکر نے ہجرت دی رات غار ثور وچ اپنی گود وچ رکھ کے رج رج کے ویکھیا سی، پھر کیوں نہ اٹھا دے؟ حدثنا عمرو بن علی حدثنا ابن فضیل حدثنا اسماعیل بن ابی خالد قال سمعت ابا جحیفہ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکان الحسن بن علی یشبہہ، حسن بن علی آپ کے مشابہ تھے۔ قلت لابی جحیفہ صفہ لی، میں نے ابو حذیفہ کے لیے کہا صف ہولی، آپ کی صفت بیان کیجئے۔ قال کان ابیض قد شمتا، کان ابیضا، آپ کا رنگ سفید، شمتا چند بال سفید، وآمر یعنی سارے وال نہیں، چند بال سفید ہو چکے تھے آپ کے سر کے۔ وآمرنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بثلاثۃ عشر، اور حکم دیا ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 اونٹنیاں دینے کا۔ کتنی؟ 13 عشرہ قلوس، 13 اونٹنیاں۔ قال فقبض النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل ان نقبضها، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت کر دیے گئے اس سے پہلے کہ ہم لیں۔ حدثنا عبداللہ بن رجاء حدثنا اسرائیل عن ابی اسحاق عن وهب بن ابی جحیفہ السؤائی قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورأیت بیاضا من تحت شفتہ سفلی، اور میں نے دیکھی سفیدی آپ کے نچلے ہونٹ کے نیچے سے، یہ یہاں چند بال سفید تھے۔ حدثنا اسام نہیں لفظ تو چھوڑ دے، فرائے تو شفت من تحت شفتہ سفلی انفتہ، انفتہ داڑھی کا بچہ، یعنی کہاں بال سفید تھے؟ اسے داڑھی کا بچہ کہتے ہیں نا، داڑھی کا بچہ، یہاں بال سفید تھے، یہاں حدثنا اسام بن خالد بچہ داڑھی، داڑھی کے بچہ کیا کہتے ہیں؟ بچہ داڑھی جو بھی کہہ لیں جی بابا جی کیا کہتے ہیں؟ داڑھی کا بچہ، ٹھیک ہے۔ جی چلے۔ حدثنا اسام بن خالد حدثنا حریث بن عثمان انہ ابو سال بکر کڑیاں سوچاں نو پہ گئے ہیں، وہ موبائل پر نکال رہے تھے، ہاں وہ اندر سے موبائل آیا، وہ کہہ رہے ہیں یہ سبق نکال دو، وہ نکال دیں۔ موبائل کون نکال رہے ہیں؟ یہ بچہ لے کے آیا، کس کا موبائل؟ چلے ٹھیک ہے۔ انہ سال عبداللہ ابن بسر صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ارائیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن بسر سے سوال کیا جا رہا ہے، بتائیں ارائیتا، ارائیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان شیخا قال کان فی انفقتہ شعرات بیض، ان سے پوچھا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیخ ہو گئے تھے؟ شیخ کا معنی بوڑھے،
آپ بزرگ تھے؟ اس نے کہا آپ کے داڑھی کے بچے میں چند سفید بال تھے، ایتھے چند سفید بال سن۔ صحابہ کے اندر پتہ ہے نا، اس لیے ہجرت کی رات ہاں جی جو آتا تھا نا ملنے کے لیے وہ ابوبکر صدیق کو ملتا تھا، ابوبکر صدیق کو سلام کرتا تھا۔ کیوں؟ وہ یہ بڑے ہیں، یہ عمر میں بڑے ہیں، حالانکہ وہ چھوٹے تھے۔ ہاں پھر ابوبکر صدیق ایک چادر پکڑ کے نا تو کھڑے ہو گئے، نبی اسلام پہ سایہ کر دیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے ہاں جی پیر کون ہے۔ سمیت انس بن مالک اونچی پڑھ، تھوڑا جا اونچی پڑھ، یاسف النبی صلی اللہ والیم علیہ تھوڑا وسلم تیز کر۔ کالا کانا ربعۃ من القوم، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کا حلیہ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں تھے آپ درمیانے قد والے، آپ کا قد درمیانہ، ربع درمیانہ قد، من القوم لیس بالطویل ولا بالکثیر، نہ لمبے نہ بدرے، چھوٹے۔ اظہر اللون لیس بابیض، اظہر اللون اللون لیسا، لیس بابیض امحق، اچھا اظہر اللون یعنی آپ کا رنگ چمکتا تھا، بہت زیادہ سفید نہیں تھے، امحق میں نا بہت، یعنی بہتا بندہ چٹا بھی پھر تمہیں پتہ ہی ہے نا نہیں صحیح لگتا، بہت چٹے، بہت بگے نہیں سی۔ ولا آدم لیس بجعد قاتت، ولا آدم اور آپ گندمی رنگ کے بھی نہیں تھے، لیسا بجعد قاتت، بجادن قطتن نہیں تھے آپ سخت گھنگریالے بالوں والے، جاد میں نا گھنگریالے، قطت میں نا سخت، ولا سبت راجل، اور نہ سیدھے بالوں والے، بالکل سیدھے بھی نہیں۔ انزل علیہ وہو ابن اربعین، آپ پہ وہی نازل کی گئی جبکہ آپ 40 سال کے تھے، فلبث بمکۃ 10 سنین، تو ٹھہرے آپ مکہ میں 10 سال، 10 سال، ینزل علیہ وبالمدینۃ 10 سنین، اور مدینہ میں 10 سال۔ وقبض ولیس فی راسہ ولحیتہ، ہاں آپ فوت کیے گئے نہیں تھے آپ کی داڑھی اور سر میں 20 بال بھی، یعنی 20 سے بھی کم بال تھے۔ بیضاء، قال ربیعہ، اچھا مگر یہ کیا ہے 10 سال مکہ میں؟ اچھا حدیث پوری کر لے۔ ہاں کالا قال ربیعہ فرأیت شعرا من شعرہ، ربیہ کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک بال نبی علیہ السلام کے بالوں میں سے، فاذا هو احمر فسألت فقیل وہ سرخ تھا، ہاں جی فیضا ہوا ہمارو، وہ سرخ تھا، من الطیب، نہیں لفظ پڑھے، احمرو من الطیب، احمرو فقیل احمر من الطیب، فقیلا احمر من الطیب، فقیلا احمرہ، احمرہ ٹھیک، ہاں احمر من الطیب، یعنی وہ سرخ ہو گیا تھا خوشبو کی وجہ سے۔ ہاں جی حدیث پوری ہوگی۔ جی یہ کیا وجہ ہے؟ مکہ میں 10 سال، آپ تو 13 سال رہے تھے نبی بننے کے بعد، اور یہاں 10 سال کا ذکر ہے جی؟ نہیں 13 سال مکہ میں، 10 سال مدینہ، یہ تو 23 سال بن گئے نا، یہ کہہ رہے 10 سال مکہ میں، حدیث پڑھ کے دیکھ لے۔ اصل میں نا جو اہل عرب ہے نا وہ 11 12 13 14 ایسے ہی 21 22 23 24 یعنی وہ اس گنتی کو شمار میں نہیں لاتے۔ ہاں جی عبداللہ کی کر دیتا ہی بار جی ابو بکر چلے۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک بن انس عن ربیعہ بن ابی عبد الرحمن عن انس بن مالک 11 سے 19 تک بالکل۔ عن انس بن مالک انه سمعه یقول کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس بالطویل البائن، نہ بہت لمبے اور لمبا تڑنگا، ولا بالکثیر، اور نہ بہت چھوٹے، ولا بالابیض الامحق، اور نہ بہت سفید، ولیس بالآدمی، اور نہ گندمی رنگ، ولیس بالجاد القاتت، اور نہ بہت گھنگریالے سخت گھنگریالے بالوں والے، ولا بالسبت، اور نہ سیدھے بالوں والے۔ باسہ اللہ علی راسہ 40 سنۃ، آپ کو اللہ نے نبی بنایا 40 سال کی عمر میں، فاقام بمکہ 10 سنین، آپ ٹھہرے مکہ میں 10 سال،
وبالمدینۃ اشرسی اور مدینہ میں 10. فتوفاہ اللہ ولیس فی راسی ولیۃ 20 شعرۃ بیضاء. اللہ نے آپ کو فوت کیا جبکہ آپ کی داڑھی اور سر میں 20 سفید وال نہیں تھے. حدثنا احمد بن سعید ابو عبد اللہ حدثنا اسحاق بن منصور حدثنا ابراہیم بن یوسف عن ابیہ عن ابی اسحاق قال سمعت البراء یقول کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہا. برا کہتے ہیں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چہرے کے لحاظ سے سب لوگوں میں زیادہ حسین واحسنہم خلقا. اور سب لوگوں سے خلق کے لحاظ سے زیادہ حسین. یعنی نبی شکل دے لحاظ نال بھی سونا تے خلق دے لحاظ نال بھی سونا. سبحان اللہ. لیس بالطویل البائن ولا بالقصیر. نہ بہت لمبے نہ بہت چھوٹے قد. حدثنا ابن نعیم حدثنا حمام عن قتادہ قال سألت انس هل خزب النبی صلی اللہ علیہ کیا وسلم خضاب لگایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ قال اللہ. اس نے کہا نہیں. انما کان شیء فی صدغیہ. تھوڑے سے بال تھے آپ کی کن پٹی میں، سد گئے دونوں کن پٹیوں میں. خضاب لگانے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئی آپ کو. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبۃ عن ابی اسحاق عن البراء بن عازب قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مربوعا بعید ما بین المنکبین له. مربوع ہے نا درمیانے قد کے. بعیدہ ما بین المنکبین له شعر. تھوڑی سی دوری آپ کے کندھوں کے درمیان، یعنی کندھ ہے ماشاءاللہ فٹ. لہو بعیدہ ما بین منکبیہ له شعر یبلغ شحمۃ اذنیہ. آپ کے سر کے بال جو پہنچتے تھے کانوں کی لو تک. رأیتہ فی حلۃ حمراء. میں نے آپ کو دیکھا سرخ خلا میں. حمرا میں نا سرخ. لم ارى شیئا قط احسن منہ. کوئی چیز میں نے نہیں دیکھی جو آپ سے زیادہ حسین ہو. دنیا میں آپ سے بڑھ کے کوئی حسین نہیں تھا. وقال یوسف بن ابی اسحاق عن ابیہ الی منکبیہ. کندھوں تک، یعنی بال کندھوں تک. حدثنا ابن نعیم حدثنا زہیر عن ابی اسحاق هو الصبی. زہیر عن ابی اسحاق هو الصبی قال سئل البراء اکان وجه النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل السیف. برا سے پوچھا گیا بھلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تلوار جیسا تھا؟ قال لا بل مثل القمر. اس نے کہا نہیں، چاند جیسا تھا. چاند بھی 14ویں رات کا. حدثنا یہ تو الحسن. پھر بابا شمسام بول پیا. حدیث پوری کر لو میں تن سنا دیا گا انشاءاللہ. کمل ہوگی. نہیں ایک اور پوری، ایک اور پڑھ لیں. حدثنا الحسن بن منصور ابو علی حدثنا یاد کرونا ہے مجھے آپ نے. نبی السلام کا چہرہ کوئی کہہ رہا ہے تلوار، ہاں جی یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ چاند. برا کیا کہہ رہے ہیں؟ چاند. حدثنا الحجاج بن محمد الآور بالمسیسۃ. محمد آور. حدثنا دوبارہ لفظ پڑھیں. یولد. حدثنا الحجاج بن محمد الآور بالمسیسۃ. الآور ٹھیک. ہاں محمد الآور ٹھیک ہے، یعنی ٹھیک ہے، یہ صفت ہے. بالمسیسۃ. مسیسہ جگہ کا نام ہے. مسیسہ میں انہوں نے حدیث بیان کی. حدثنا شعبۃ عن الحکم قال سمعت ابا جحیفۃ قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالحاجرۃ. نکلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت بالحاجرۃ الی البطحاء. بطحا کی طرف. فتوضا ثم صلی الظہر رکعتین والعصر رکعتین. آپ نے وضو کیا، 2 رکعتیں ظہر کی، 2 رکعتیں عصر کی ادا کی. وبین یدیہ آنزۃ. اور آپ کے سامنے ایک برچھی تھی سترہ کے لیے. قال شعبۃ وزاد فیہ اون عن ابیہ ابی جحیفۃ. قال کانت تمر من ورائها. وہ برچھی کیوں رکھی تھی؟ کہ گزر رہے تھے آپ کے سامنے سے المرأۃ وقام الناس. عورتیں گزر رہی تھی. المرأۃ وقام الناس فجعلوا یاخذون یدیہ. فاقام الناس، لوگ یہ عورتیں بچے گزر رہے تھے، لوگ کھڑے ہوئے. فجعلوا یاخذون یدیہ فیمسحون. لوگ کھڑے ہوئے اور شروع ہوئے پکڑنے لگے آپ کے ہاتھ اور ان کو چومنے لگے. دوبارہ عبارت پڑھے. فاقام الناس فجعلوا یاخذون. اقام الناس واقام الناس فجعلوا یاخذون یدیہ فیمسحون بہما وجوہہم. اچھا، یعنی لوگ کھڑے ہوئے آپ کے ہاتھ پکڑ کے
اپنے چہروں پہ لگانے لگے. آپ دے ہاتھ نو ہاتھ لا کے انج اپنے چہرے تے مار رہے سن لوگ. آپ نے وضو کیتا سی نا تو وہ گلا ہاتھ سی آپ دا تو لوگوں نے کہا بھی چل تھوڑی بہت تری لگ جائے گی, وہ اپنے چہرے تے لا رہے سن برکت واسطے. قال فاخذت بيده فوضعتها. راوی کہتا ہے میں نے اپنا ہاتھ پکڑا, آپ کا ہاتھ پکڑا, فوضعتها على وجهه, اور اس کو میں نے رکھا اپنے چہرے پر. فاذا هي ابرد من الثلج واطيب رائحه من المسك. وہ برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا تھا اور کستوری سے بھی زیادہ خوشبودار تھا. سبحان اللہ. حدیث پوری ہوگی سناؤ. پوری ہوگی جی, چہرہ آپ کا سبق پورا ہو گیا. نہیں آگے پڑھیں. نہیں کریں پھر پورا کر لینا سبق. حدثنا عبدان واخبرنا عبد الله اخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اجود الناس واجود ما يكون في رمضان. سب سے زیادہ سخی آپ رمضان میں ہوتے. ویسے تو آپ سخی تھے, ہر وقت سخاوت کرتے تھے. ہاں جی, واجب ما یکون فی رمضان. جی, واجب ما يكون في رمضان حين يلقاه جبرائيل. جس وقت آپ کو جبریل ملتے. وقان جبرائیل یلقاہ فی کل لیلۃ من رمضان. جبریل رمضان کی ہر رات میں آپ کو ملتے فیدارسہ القرآن اور آپ کے ساتھ قرآن کا دور کرتے. فلرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلۃ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت تیز ہو جاتے خیر کے ساتھ, تیز ہوا سے, بہت سخاوت کرتے. جب جبریل ملتے نا آپ کو بڑی خوشی ہوتی تھی. جبریل کی ملاقات سے, جبریل کے ساتھ مل کے آپ بہت خوش ہوتے, پھر آپ زیادہ سے زیادہ سخاوت کرتے. جی چودھری عتیق اللہ گجر. جی ماشاءاللہ, چودھری عتیق اللہ گجر صاحب, ضیاء الرحمان صاحب, راجہ حمزہ, راجہ حمزہ صاحب ماشاءاللہ, قاری عبدالعزیز, قاری عبدالعزیز صاحب, طاہر حسین ایس کی پہ. جی طاہر حسین صاحب ماشاءاللہ. جی سبق مکمل ہو گیا. نہیں پڑھے. ہاں جی, اور پڑھنا ہے؟ ایک دو سے پڑھ لیں. پڑھ لیں کوئی نہیں. حدثنا یحییٰ بن موسیٰ حدثنا عبد الرزاق حدثنا ابن جریج اخبرنی ابن شہاب عن عروۃ عن عائشہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل علیہا مسرورا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس آئے مسرور, اس حال میں کہ آپ بہت خوش تھے. تبرق اساریر وجہہ. سبحان اللہ, کتنے خوش تھے, چمک رہی تھی آپ کے چہرے کی سلوٹیں, لکیراں چہرے دیاں, آپ دا چہرہ چمک رہا سی. فقال علم تسمعی الی ما قال المدلجی. عائشہ تو نے سنا نہیں جو کہا ہے مدلجی نے لزید و اسامہ, زید اور اسامہ کے بارے میں. ورعا اقدامہما ان بعض حاصل اقدام, اور اس نے دیکھے ان کے قدم اور اس نے کہا یہ قدم بعض سے ہیں. یہ مدلجی یہ قیافہ لگانے والا تھا نا. اصل میں نا حضرت زید کا رنگ سفید تھا اور حضرت اسامہ وہ سیاہ تھا, ان کا رنگ کالے تھے. تو لوگ شک کرتے تھے. تو جب یہ آیا اس نے قیافہ لگایا, اس نے کیا کہا ان حاضل اقدام بعض من بعض, یہ قدم بعض سے ہیں. آپ خوش ہو گئے. لوگ شک کرتے تھے نا اسامہ کے نسب میں. حدثنا یحییٰ بن بکیر حدثنا لیث عن عقیل عن ابن شہاب عن عبد الرحمن بن عبد اللہ بن کعب ان عبد اللہ بن کعب قال سمعت کعب بن مالک یحدث حین تخلف عن تبوک. کعب بن مالک حدیث بیان کرتے ہیں جب وہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے. فلما سلمت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہتے ہیں جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہا, وہو یبرق وجہہ من السرور, اور آپ کا چہرہ چمک رہا تھا خوشی سے. وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سر استنارا, اذا سر استنارا وجہہ, جب آپ خوش ہوتے تو آپ کا چہرہ چمکتا. حتی کانہ قطعۃ قمر, گویا کہ وہ چاند کا ٹکڑا ہے. سبحان اللہ. وکنا نعرف ذلک منہ, اور ہم یہ پہچان لیتے تھے آپ کے چہرے سے, کہ ہم کو پتہ چل جاتا آج آپ بہت خوش ہیں, کیونکہ آپ کا چہرہ چمک رہا ہوتا. حدثنا قتیبہ بن سعید حدثنا یعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو عن سعید المقبوری عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بعثت من خیر قرون بنی آدم قرنا, میں بنی آدم کے بہترین زمانہ میں بھیجا گیا ہوں. پتہ ہے نا آپ کو, سب زمانوں سے بہتر زمانہ رسول اللہ کا.
زمانہ بعد زمانے کے، کرنن فقرنا فقرنن، حتی کنت من القرن الذی کنت منہ. ہاں یہاں تک کہ میں آیا اس زمانے میں جس میں ہوں. حدثنا یحییٰ بن بکیر حدثنا اللیث عن یونس عن ابن شہاب اخبرنی عبید اللہ بن عبد اللہ عن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یسدل شعرہ وکان المشرکون یفرقون رؤوسہم. اور رسول اللہ اپنے بالوں کو لٹکاتے تھے اور وکان مشرکون المشرکون، یفرقون رؤوسہم. اور مشرک جو تھے نا وہ مانگ نکالتے تھے اپنے سروں کی. وکان اہل الکتاب یسدلون رؤوسہم. اور اہل کتاب بھی اپنے بالوں کو لٹکاتے تھے. وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب موافقۃ اہل الکتاب آپ پسند کرتے تھے اہل کتاب کی موافقت فیما لم یؤمر فیہ بشیء. اس چیز میں جس کا آپ کو حکم نہیں دیا گیا، جو چیزیں منع نہیں تھی ان میں ان کی مخالفت کرتے. ثم فرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پھر مانگ نکالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راسہ. اپنے سر کی، یعنی بعد میں پھر آپ نے مانگ نکالنی شروع کر دی. حدثنا عبدان عن بس نہیں کرنی ٹھیک بس کہ پڑھنی ایک حدیث چلو پڑھ لو کی یاد کرے حدثنا گا. عبدان عن ابی حمزہ عن الاعمش عن ابی وائل عن مسروق عن عبد اللہ بن عمرو. فرق کہتے ہیں درمیان کو، فرق اس مانگ کو کہتے ہیں جو درمیان سے فرق لغت میں کہتے ہی اس کو ہے. یہ فرق ہے، یہ فرق نہیں، یا یہ نہیں، یہ فرق ہے. حافظ صاحب قال لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا. نہیں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بد زبان اور نہ بد زبانی کرنے والے، فاحشن ولا متفحشن. وکان یقول ان من خیارکم احسنکم اخلاقا. آپ نے فرمایا تم سب سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے. میں صدقے سونا مکھڑا جگ ویکھنے دا بکھڑا ویکھاں تے کٹ جائے دکھڑا ہو جائے ہرا دل سکھڑا ٹھر جان اکھیاں میریاں. کل 2:15 ہی پڑھیں گے. آج میرا جلسہ ہے، سفر کرنا ہے، اس لیے ہم نے پہلے پڑھ لیا ہے. کل 2:15 پڑھیں گے نا جی انشاءاللہ. آج تو مجبوری تھی، میں نے دور کا سفر کرنا ہے. ٹھر جان اکھیاں میریاں جو سفنے آنے گھیریاں کوئی چہرے نو تلوار کے تلوار دی کوئی دھار کے کوئی بجلی دا چمکار کے کوئی بدر دا لشکار کے میں چند کہاں انصاف نہیں چند داتے چہرہ صاف نہیں اور چند آپ پکھا دید دا پج لاگے آوے عید دا اتھے یوسفاں دی نہیں کوئی اچھی لیندہ سا نہیں اتھے چند نو پوچھ دائیں کون ہے سورج دی نیوی دھونے ایک وار جس نے تکیا مڑ کے نہیں او اٹھ سکیا جا پوچھ لے حبشی بلال جن ڈٹھائی میرے لال. حافظ صاحب ایک نظم تسی میں سنا دو جاندیا جاندیا یاراں نو بند نہ کریے. لو جی اللہ تعالیٰ تانوں سلامت رکھے. مینوں اجازت دیو کہ حافظ صاحب ایک نظم سنان لگے نے. ہمارے جو پیارے پیارے ناظرین سامعین ہیں نا، حافظ صاحب آؤ. ماشاءاللہ یہ ابو بکر
आवा साहब सुनाए जी जी और कल 2:15 बजे पढ़ना है इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। और लगभग भी देर पढ़ा करें हमारी सुना करें आया ना अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह उस्ताद मोहतरम पढ़ा के जा रहे हैं, अल्लाह इन्हां दे अमल अंदर बरकत फरमाए। तो ए जड़ी सानू जिंदगी मिली है, ये जिंदगी बार बार नहीं मिलनी। अज असी सही बुखारी पढ़ रहे हैं, अल्लाह का एहसान है साढ़े उत्ते। अल्लाह ने सानू इतने अच्छे, इतने मुहतरम, इतने बड़े आलमे दीन, इलम दे समुंदर सानू अल्लाह पाक ने अता कीते ने। ते असी जी ज़हूर खान साहब माशाअल्लाह माशाअल्लाह रियाज भट्टी साहब अल्लाह तो सलामत रखे। ताहर हुसैन साहब अल्लाह सलामत रखे। नाजू हसस अल्लाह तो सलामत रखे। अबू बकर खान साहब अल्लाह सलामत रखे। गाफिल इंसान वेला ना गवा दो, गाफिल इंसान वेला ना गवा दो, छड्ड दे तू दुनिया फानी मौला वालिया तो। गाफिल इंसान वेला ना गवा तो, छड्ड दे तू दुनिया फानी मौला वालिया तो। ओए हिरस दा फंदा तोड़ दिल नू झुका दो, हिरस दा फंदा तोड़ दिल नू झुका दो। रौनक बज़ारां वाली सदा नहीं रहनी आ, आखरी आवाज़ बंदिया एक दिन पैनी आ, आखरी आवाज़ बंदिया एक दिन पैनी आ। ओए बड़े बड़े हुस्ना वाले, ओए बड़े बड़े हुस्ना वाले चमका वखा गए, बड़े बड़े जोरा वाले जोर इत्थे ला गए। अरे बड़े बड़े हुस्ना वाले चमका खा गए, बड़े बड़े जोरा वाले जोर इत्थे ला गए। पापच बारे इत्थे, पापच बारे इत्थे रौनकां लगा गए, आरज़ी मुसाफिर खाना गल एहो कहनी आ, आरज़ी मुसाफिर खाना गल एहो कहनी आ, आखरी आवाज़ बंदिया एक दिन पैनी आ। दुनियादार दुनिया उत्ते कारां भी चला लवो, दुनियादार दुनिया उत्ते कारां भी चला लवो, छत लो महल बंगले दौलतां कमा लवो। ओ जुल्म ते सितम करके, जुल्म ते सितम करके रोब भी जमा लवो, भूल गया अर्श वाला, ओए भूल गया अर्श वाला, जान छीन लेनी आ, आखरी आवाज़ बंदिया एक दिन पैनी आ।
تیری نہ رہنا تیرا مالے، رہے نہ اولاد تیری نہ رہنا تیرا مالے، رہے نہ شہزادے تھے آمینہ دے لالے، رہے نہ شہزادے تھے آمینہ دے لالے، فاطمہ یتیم ہوئی، فاطمہ یتیم ہوئی رو رو بحالے، کون تسلی دے گھڑیے حسینیا، آخری آواز بندیا ایک دن پینیا۔ جزا اللہ صبر جزا فی الدنیا والآخرہ، اللہ سب کو جزائے خیر دے، جو قرآن حدیث سن دے نے، قرآن دا ترجمہ صحیح بخاری پڑھ دے نے، اللہ رب العالمین ساڈا پڑھنا استاد محترم دا پڑھانا قبول فرمائے۔